الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، چند اصلاحی باتیں سننے سے پہلے معمور کے مطابق آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران ملت، ہمارے معاشرے میں آج کل ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں منتیں بہت زیادہ مانتی ہیں، اور اگر جائز طریقے سے کسی بھی اچھے کام کی منت مانی جائے تو صحیح ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے یا کم علم کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے کچھ منتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں ماننا چاہیے، اور ان کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی ان اصلاحی باتوں میں موضوع ہے کہ منت کس طرح ماننی چاہیے۔ تو منت اور نذر یعنی کسی چیز کے لیے کسی کو نذر کرنا، ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو نذر کرنا یا منت ماننا، شریعت میں اس عبادت کو کہتے ہیں جو بندہ خود اپنے اوپر لازم کر لے، ضروری کر لے۔ جیسے یہ کہنا کہ اے اللہ، اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے غریبوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، یا کسی غریب کو میں اتنا کپڑا دوں گا، یا کسی غریب کو میں اتنا پیسہ دوں گا۔ اس طرح کی منت ماننا یہ بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اور جب کام پورا ہو جائے تو پھر وہ وعدہ بھی پورا کر دینا چاہیے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر پورا نہیں کریں گے تو پھر سخت گناہگار ہوں گے۔ اور قسمت سے اگر وہ کام پورا نہ ہو جس کے لیے آپ نے وہ منت مانی ہے، اور وہ کام اگر پورا نہ ہو تو پھر منت پوری کرنی واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نذر اور منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، نذر اور منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی مزار یا بزرگ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، اتنا ضرور جائز ہے کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں نے یہ منت مانی ہے کہ میں فلاں آستانے پر یا فلاں درگاہ شریف کے فقیروں کو تیری رضا کے لیے کھانا کھلاؤں گا، یا فلاں درگاہ کے خادموں کو پیسہ دوں گا، یا وہاں کی مسجد کے لیے کچھ رقم خرچ کروں گا، یا چٹائی دوں گا، یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ مسجد میں ضروریات کی دینے کی نیت کریں، آپ ایسی منت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے یا منت مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے، اور دھیان رکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ بقر کی قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور منت پوری کرنا ضروری اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ایک بار بیمار پڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی لونڈی بی بی
فضہ نے منت مانی کہ اے اللہ انہیں اچھا کر دے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں اچھا کر دیا، تو ان تینوں نے 3 روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان نیک بندوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنی منت پوری کرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ، حضرت سعید اور حضرت حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہم نے منت مانی تھی کہ جب بھی موقع پائیں گے پیغمبر اسلام کے جھنڈے کے نیچے اسلامی مجاہدوں کے ساتھ، یعنی جو اسلام کے لیے لڑتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر اور اسلام کے دشمنوں سے آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ تو ان حضرات کی نیک نیتی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مسلمانوں میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ اپنی منت پوری کر چکے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے وعدے و ارادے سے ذرا بھی نہ بدلے۔ قرآن مجید میں یہ ان کے لیے ارشاد ہوا ہے جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ بہرحال جس چیز کی بھی منت مانی جائے اسے پورا کرنا ضروری ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور ثواب و انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مشکل کی گھڑی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کی رضا کے لیے نفلی عبادتوں کی منت بھی ماننی چاہیے۔ اب رہی بات کہ ہمیں منت کس طرح سے نہ ماننی چاہیے اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں بزرگان دین بھی ہیں جن کے آستانوں پر ہم جاتے ہیں اور منت بھی مانگتے ہیں، لہٰذا وہاں پر کسی بھی آستانے سے یا آستانے پر جا کر یا اپنے گھروں پر جب منت مانگتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان سے جو کلمات کہنے چاہیے، جو الفاظ کہنے چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں کہنے چاہیے کہ اے فلاں فلاں بزرگ تو ہمارا فلاں کام کر دے تو ہم فلاں چیز کی منت مانتے ہیں، ایسا نہ کہہ کر کے، اور اس طرح سے کہنا چاہیے کہ اے فلاں فلاں بزرگان دین، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فلاں کام انجام دے دے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سیدھی ہماری بات سن لے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے ملتے ہیں یا اللہ ہمارے ڈائریکٹ سنتا ہے، یقیناً وہ ہمارے دلوں کے قریب ہیں، لیکن ہمارے کارنامے اور ہمارے کیے ہوئے جو کام ہیں ان پر بھی ذرا نظر ڈالیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم سیدھے اللہ سے کہہ کر کے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات مانتا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نماز پڑھو اور تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ذرا غور کر لیں اپنے آپ پر، جو بھی اسلامی بھائی ہیں کیا وہ اسلام کے پورے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یا اسلامی جو بہنیں ہیں وہ بھی پورے اسلام میں داخل ہیں؟ بس ذرا غور کر لیں، اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن سکتا ہے۔ لیکن ہم بزرگان دین کے آستانے سے جو منت مانتے ہیں اس کا مین نظریہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو پورا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کو خوش کرنے میں ہی انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی گزاری۔ اور اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ولی اولیاء جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، انہیں کوئی خوف و غم نہیں ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ہم ان سے صرف اس نیت سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ اس لیے ان کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کریں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فلاں کام جو جائز کام ہے وہ پورا کر دے، اور اگر آپ کی دعا سے اللہ نے ہمارا کام پورا کر دیا تو ہم غریبوں کا کام بن جائے گا، گناہ گاروں کا کام بن جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بزرگان دین کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے، تو اللہ کو اگر وہ ادا پسند آ جائے کہ اس نے میرے بزرگ کے وسیلے کا سہارا لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ رحم و کرم کر دے۔
بہرحال ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات سیدھی مان لے. اگر میں یہاں پر دنیاوی مثال دوں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آج دنیا کا ذرا سا بھی کام ہوتا ہے، چاہے وہ تحصیل کا ہو یا بجلی گھر کا ہو یا پانی گھر کا ہو، کہیں کا بھی کام ہو، اگر آپ سیدھے جاتے ہیں اور آپ کسی بھی چیز کے جانکار نہیں ہیں تو آپ اپنا کام جلدی سے نہیں کروا سکتے. اور اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے یا آپ کا جاننے والا ہے اور اس کی جان پہچان وہاں ہے، اس کو اگر آپ کہیں گے تو وہ کام فوراً ہو جائے گا 1 منٹ میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے دوست ہیں، اور وہ جب کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس بندے کا یہ کام کر دیا جائے تو فوراً وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن شرط وہ ہے نا کہ اگر وہ بزرگان دین کہیں تو. بزرگان دین نہ کہیں یا ان کا وسیلہ ہم نہ لیں تو مرضی ہے اللہ کی وہ ہماری بات مانے یا نہ مانے. بہرحال جب بھی منت مانے تو اس طرح سے کہیں کہ اے اللہ ہمارا فلاں فلاں کام تو اپنے فلاں بزرگان دین کے وسیلے سے کر دے، اور ہم یہ منت مانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، پیسہ یا کپڑا یا کسی غریبوں کو ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلا دیں گے. کن کے ایصال ثواب کے لیے؟ جن کے وسیلے سے یا جن کے آستانے سے جا کر آپ یہ دعا مانگتے ہیں، وہاں پر یہ کہیں کہ ہم اتنے پیسے یا اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، یا اتنے پیسے ہم غریبوں کو دے دیں گے، یا کسی بھی ضرورت مند کو ہم دے دیں گے. اس میں شرط نہ ڈالیں کہ ہم اسی مزار پر آ کر کے اور یہیں آ کر کے اپنی منت پوری کریں گے. بزرگان دین کو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی بات سے خوش ہوں کہ تم ہمارے آستانے پر آؤ. آپ جیسی منت مانو گے اسی طرح سے آپ کو پوری کرنی پڑے گی، لیکن ناجائز طریقے سے منت مت مانیے. بزرگان دین ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر عورت یہ کہے کہ میں فلاں درگاہ پر آ کر کے اپنی فلاں منت پوری کروں گی، تو یاد رکھیں عورت کا مزاروں پر جانا جائز نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ درگاہ پر جب عورت کا جانا جائز نہیں، اور جن کی درگاہ ہے، جن بزرگان دین کی درگاہ ہے جو وہاں مدفن ہے، وہ کیسے خوش ہوں گے کہ میری درگاہ میں عورت آئے؟ کبھی خوش نہیں ہوں گے وہ اس بات سے. لہٰذا آپ نے منت مانی، لیکن ان کو اس منت کی خوشی نہیں ہے کہ عورت میری درگاہ پر آئے، میرے مزار پر آئے. لہٰذا منت جب بھی مانے تو عورت کبھی یہ منت نہ مانے کہ میں درگاہ پر آ کر کے فلاں کام کروں گی. ہاں اگر آپ منت مان بھی رہے ہیں کہ میں اپنے شوہر کو یا اپنے لڑکے کو یا کسی بھی مرد کو آپ کی درگاہ پر حاضری کے لیے بھیجوں گی، تو یہ ایک الگ بات ہوئی کہ مرد درگاہ پر جا سکتا ہے. لہٰذا عورت کو کبھی یہ منت نہیں ماننی چاہیے کہ میں درگاہ پر آؤں گی یا آ کر کے فلاں کام کروں گی. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ درگاہ شریف کے لیے ہم چادر بولتے ہیں. غور کرنا ذرا بات پر کہ درگاہ شریف کے لیے چادر بولی جاتی ہے کہ میں درگاہ پر آ کر کے چادر چڑھاؤں گی. ٹھیک ہے آپ چادر چڑھاتے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ کسی بھی مزار پر آپ چادر لے جائیں اور اس چادر کو اگر آپ نے کسی مزار پر چڑھایا تو آپ جب تک مزار شریف سے باہر نہیں آئیں گے اس سے پہلے وہ چادر وہاں سے ہٹ کر کے واپس دکانوں میں جا کر کے بک جاتی ہیں. تو ذرا سوچیں کہ جو پیسہ آپ نے خرچ کیا اس کو انہی لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا جو وہاں کے مین لٹیرے بنے ہوئے ہیں. لہٰذا میرا آپ سے یہ ذاتی مشورہ ہے کہ آپ جو چادر بولتے ہیں کسی درگاہ شریف کے لیے، دیکھیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑا ضرور بولیں. منت جب مانتے ہو تو کپڑا چاہے بولیں آپ کہ میں 5 میٹر یا 10 میٹر کپڑا جو ہے وہ فلاں بزرگ کے نام سے خیرات کروں گی. اب آپ بجائے وہاں جا کر کے چادر چڑھانے کے وہ کپڑا کسی غریب کو دیں آپ اور ان کے نام سے دیں. تو جب کسی غریب کو آپ وہ کپڑا دیں گے تو وہ بیچارہ اپنا تن اس کپڑے سے ڈھک لے گا یا اپنے بچوں کو وہ کپڑا پہنا دے گا، تو اس کی دیکھیں عید ہو جائے گی. اگر کسی تہوار پر آپ نے کسی غریب کو اپنی منت کا کپڑا دے دیا جو آپ نے منت بولی ہوئی ہے، تو آپ ذرا سوچیں اور بتائیں اس غریب کا بھلا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ بازار سے جا کر کے کپڑا خرید کر کے اور اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنا سکے. تو لہٰذا آپ نے اگر کسی بھی بزرگان دین کا نام لے کر کے یا کسی بھی اپنے رشتہ دار کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو آپ نے کپڑا دے دیا تو دیکھیے اس کا کتنا اچھا کام ہو گیا کہ اس کی ایک ضرورت پوری ہو گئی اور اس کے لیے عید ہو گئی. تو آپ ذرا بتائیں کہ وہاں اس مزار سے جو چادر فوراً اٹھ جاتی ہے واپس اور وہ جا کر کے امیروں میں ہی واپس بڑھ جاتی ہے، جو پہلے سے پیسے والے ہوتے ہیں انہی کو پھر وہ چادر مل جاتی ہے. تو بتائیں ذرا کہ آپ کے اس پیسے کا صحیح استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟
تو ذرا عقل مندی سے کام لیں کہ آپ منت بھی بولیں یا منت بھی مانیں تو اس طرح کی مانیں کہ آپ کا کام ہو جائے اور بزرگان دین بھی راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے. اسی طرح سے جب کسی بچے کے لیے بھی کوئی منت بولتے ہیں کہ یہ بچہ میرا اگر ٹھیک ہو جائے گا یا فلاں کام میں اگر یہ صحیح ہو جائے گا تو میں اس کے برابر اس کو تولوں گی اور مصری یا کوئی بھی اور چیز ہے اس کے برابر تول کر کے میں اور بانٹوں گی. تو اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کے ہی اسے تولیں. پہلی بات تو آپ نے جو منت مانی تو یہ اس طرح سے منت مانے کہ اس کے برابر میں مان لو گیہوں ہے تو گیہوں اس کے برابر وزن کر کے اور غریبوں میں تقسیم کر دوں گی سب سے یا کر دوں گا. اس طرح کی منت مانے اور وہ گیہوں سب سے پہلے آپ اپنے محلے میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو غریب غربا ہوتے ہیں ان میں آپ تقسیم کر دیں. بزرگان دین خوش ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا. کیونکہ مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ جن بزرگان دین کے نام سے آپ خیرات کر رہے ہیں, ایصال ثواب کر رہے ہیں, ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچ جائے. مین مقصد صرف یہ ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ پہنچ کر کے ہی وہ کام کریں گے تبھی کام ہوگا, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ منت بھی مانیں تو صحیح الفاظوں میں اور صحیح طریقے سے مانیں, انشاءاللہ آپ کی منت بھی پوری ہوگی. کوئی بزرگان دین ناراض نہیں ہوتے, کیونکہ ہم تو جاہل ہیں, لیکن بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے کسی بھی چاہنے والے کو وہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. اور آج ہم اپنا جب گاؤں چھوڑتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو مشکلاتیں زیادہ سامنے آتی ہیں. لہٰذا منت مانیں تو ایسی مانیں کہ مشکل والا سارا کام یہی حل کر دیں, اور باقی اب جب کبھی حاضری دینی ہو, درگاہ شریف پر جانا ہو تو آپ تنہا جائیں, درگاہ شریف پر حاضری دے کر کے آئیں, وہاں کل کلام پڑھیں, فاتحہ پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا, اس کے بزرگان دین جو نیک بندے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے. اب جیسا کہ ہمارے یہاں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ صاحب ایک بکرا ہم گھر میں پالتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں کہ یہ حاجم شکروار بابے کے نام کا بکرا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ اس بکرے کا جو ایصال ثواب ہے, اس کا جو ایصال ثواب ہے وہ ان کو پہنچے, اس نیت سے کریں آپ. اور آپ اگر اس بکرے کو یہیں ذبح کر رہے ہیں اپنے گھر پہ ذبح کریں اور کھانا بنا کر کے مدرسے کو بچوں کو بلائیں یا غریب غرباؤں کو بلائیں, اور پھر آپ کی یہ اچھا ہے کہ آپ جس کو بھی بلا کر کھلائیں, لیکن سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ غریبوں کا, غرباؤں کا اور یتیموں کا, ان کا ہوتا ہے. تو ان کو آپ یہیں اپنے گھر پر بنا کر کے پکا کر کے کھلائیں. بزرگان دین اس سے بھی خوش ہوں گے اور آپ کی تکلیف جو ہے وہ بچ جائے گی. کیونکہ اگر آپ ایک بکرے کو ایک گاڑی میں ڈال کر کے اور اس کے ساتھ سارے میٹیریل لے کر کے, مال مسالے برتن وغیرہ سب یہاں سے لے کر کے اس درگاہ پر پہنچتے ہیں, اب وہ درگاہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے. آپ کا گھر تو نہیں کہ وہاں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, تو وہاں کتنی تو پریشانیاں ہوتی ہیں, اور لوگ لکڑیاں تک یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں وہاں, اور جو نہیں لے جاتے ہیں وہ وہاں مہنگی بھاؤ میں انہیں خریدنی پڑتی ہے. لہٰذا وہاں نہ لے جا کر کے, وہاں نہ کھلا کر کے, اور اگر آپ منت ایسی مانیں گے کہ ہم یہیں بنائیں گے اور یہیں کھلائیں گے تو بزرگان دین ناراض نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا اپنی پریشانی کو کم کریں اور جو کام آپ وہاں جا کر کے انجام دیتے ہیں اسی کام کو آپ اپنے گھر پر انجام دے دیں اور حاضری کے لیے آپ وہاں پہنچ جائیں. لہٰذا اسی طرح کی جو اور منتیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ بچیں. جس طرح کے اکثر ہوتا ہے کہ آج کل تو نئے نئے ایسے فرقے چل نکلے ہیں جن کی کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے. کئی درگاہیں ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے, لوگ وہاں کی بھی منت مان لیتے ہیں. یاد رکھیں, جس قبر میں یا جس مزار پر کسی کا مزار نہیں ہو, کوئی بھی اندر مدفن نہیں ہو, وہاں جا کر کے کچھ بھی کرنا حرام ہے. لہٰذا جب تک سچائی نہ ہو, پختہ بات نہ ہو, کسی بھی مزار پر نہ جائیں اور وہاں کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ہو سکتا آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اچھا, اسی طرح کی کچھ منتیں اور بھی ہیں کہ جیسے محرم پر اکثر لوگ محرم سے پہلے, جیسے محرم تو آئیں گے ایک سال کے بعد, لیکن ابھی سے لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ میں اتنے آنکھیں بول رہی ہوں چاندی کی, اتنے پیر بول رہی ہوں, اتنے ہاتھ بول رہی ہوں. یہ عورتوں میں زیادہ رواج ہے. لہٰذا ابھی سے میری اسلامی بہنوں خیال رکھنا کہ یہ سب جائز نہیں ہے, کیونکہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ بنانا جائز ہے اور نہ بنا کر کے کہیں چڑھانا جائز ہے. لہٰذا آپ جو چیزیں محرم پر لے جا کر کے چڑھاتی ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا, آپ کی کوئی بھی منت ہے ایسی, آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے نام سے ہم کچھ نہ کچھ خیرات کریں گے,
تو آپ منت اس طرح کی مانیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے گا، تو میں حضور کے نواسے امام حسن اور امام حسین کے نام سے اتنے پیسے خیرات کروں گی. اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ پیسے آپ کسی بھی غریب کو دے دیں. دیکھیے آپ بھی بندش میں نہیں رہیں گے، کھلے ہو جائیں گے، اور آپ سے غلط کام بھی نہیں ہوگا. اور آپ جو کام کرتے ہیں، جو چاندی کے زیورات وغیرہ بنا کر کے محرم پر چڑھاتے ہیں، دیکھیے آپ خوشی کے لیے چڑھاتے ہیں، اچھے کام کے لیے چڑھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ وہ گناہ کر رہے ہیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ سے گناہ ہو؟ ہرگز ایسا آپ نہیں چاہیں گے. لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جب بھی منت مانیں تو یا تو پہلے کسی جانکار سے پوچھ لیا کریں، معلوم کر لیا کریں، اور اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ ایسی منت مانیں جس سے آپ بھی پریشانی سے بچ جائیں اور آپ کے گھر والے جو ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. کیونکہ جب عورتیں منت مان لیتی ہے تو زیادہ عورتوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے جتنی ان کے گھر والے مردوں کو پریشانی ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو مردوں کو بتا دیتی ہیں کہ ہم نے یہ منت مانی ہے، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو وہ پھر بیچارے ڈرتے ہیں کہ اب اگر ہم یہ منت پوری نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کام واپس خراب نہ ہو جائے. لہٰذا وہ بیچارے پریشانیاں اٹھاتے ہیں اور اس منت کو پوری کرتے ہیں. لہٰذا میری اسلامی بہنوں، آپ ذرا زیادہ دھیان دو کہ جو بھی منت مانو تو ایسی مانو کہ آپ کو بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور آپ کے گھر والوں کو بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اور جن بزرگان دین کی آپ منت مانتے ہیں وہ بجائے خوش ہونے کے الٹے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ منت ماننے کے بعد بھی ان کا کام صحیح نہ ہو کر کے الٹا خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے، اور بزرگان دین جو ہے بجائے خوش ہونے کے الٹے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم کوئی بھی کام اگر ایسا کریں گے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے یا ہم گمراہ ہو سکتے ہیں تو ان کاموں سے تو ہمیں بچنا چاہیے، اور بہت سوجھ بوجھ سے اچھے طریقے سے ہمیں منت ماننی چاہیے جس میں ہماری کہیں کوئی غلطی نہ ہو. اور سب سے بہتر طریقہ یہ دیکھیے منت ماننے کا کہ نماز جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی اور اہم چیز ہوتی ہے. دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے نماز. کسی انسان کا ایمان سلامت ہے اور ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہے تو سب سے بہتر چیز ہے نماز. تو اگر آپ نے منت ماننی ہی ہے تو سب سے بہتر یہ منت مانے آپ کہ میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گی. دیکھیے قضا نمازیں تو آپ پر فرض ہی ہیں، جو آپ نے قضا نمازیں کر رکھی ہیں پہلے کی وہ بھی آپ پر فرض ہیں، پڑھنی ضروری ہیں. پھر بھی آپ یہ منت مان سکتے ہیں کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ اپنی جو قضا نمازیں ہیں وہ جلد ادا کروں گی، اتنے وقت کی، 50 وقت کی یا 100 وقت کی یا 200 وقت کی. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز سے کتنا خوش ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے وہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور جب رسول خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو سب سے بہتر ہے کہ آپ نماز کی منت مانیں، پھر آپ نفل کی منت مان لیں. اور اس کے علاوہ اگر زیادہ ہی ہمدردانہ تعلق ہے کہ جیسے کہ بھی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تہہ دل سے منت مانتی ہوں، تو آپ اپنے تک محدود رکھیں منت کو، کہ جیسا کہ آپ یہ کہیں کہ میں 10 روزے رکھوں گی، اور بولتے وقت یہ بھی کہہ لیں اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں اپنے شوہر کی اجازت سے 10 روزے رکھوں گی. اس میں کیا ہوگا، اگر آپ نے منت مانتے وقت یہ کہا کہ میں 2 4 یا 5 یا 10 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، تو جب عورت اگر منت مانے کہ میں روزے رکھوں گی تو اس میں ساتھ میں یہ الفاظ بھی لگا دے کہ میں اپنے شوہر کی اجازت سے روزے رکھوں گی. اس میں کیا ہوگا، اگر آپ کے شوہر نے اجازت دے دی تو آپ روزے رکھیں، اگر آپ کو شوہر اجازت نہ دے تو اللہ کی یہاں بھی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے بولتے وقت یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت سے روزے رکھوں گی انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یہی ارشاد ہے کہ تمہارے شوہر جب تک تم سے نہ کہیں تو نفلی روزے نہ رکھیں. جو رمضان شریف کے 30 روزے ہیں وہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، ہر بالغ پر فرض ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو روزے ہیں وہ اگر رکھے تو اپنے شوہر کی اجازت سے رکھے. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی روزے بھی بولیں تو ہم الفاظ یہ بول دیں کہ ہمارے شوہر ہمیں اجازت دیں گے تو انشاءاللہ ہم 2 یا 4 یا 5 یا 10 روزے رکھیں گے. تو اس میں کیا ہے کہ بہت ہی اچھا کام ہو جائے گا. جبکہ شوہر منع نہیں کرتے ہیں، روزے رکھنے کے لیے شوہر بھی منع نہیں کرتے ہیں، اور اگر شوہر کر بھی دیتے ہیں تو انہیں ان شوہروں کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گناہگار ہو جائیں گے. کیوں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی عورتیں روزے رکھے تو وہ اپنے شوہروں سے پوچھ لیا کریں، اگر شوہر نہ چاہیں تو روزے نہ رکھیں. نفلی روزے جو ہیں رمضان شریف کے علاوہ ان روزوں کی بات ہے، آپ رمضان شریف کے روزوں کو نہ سمجھیں.